اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے تو دا بلینک پیج آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین 2021 ختم ہونے کو ہے اور 2021 ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ یہ وہ سال ہے جب 20 سال لڑنے کے بعد دنیا کی ایک سپر پاور ہار کے ڈیفیٹ اس کو ملی ہے، اور وہ ساؤتھ ایشیا کے ایک ملک افغانستان سے نکلی ہے۔ بلکہ افغانستان کو تو بہت سارے لوگ سینٹرل ایشیا میں بھی شامل کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سنگم پہ ہے، ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے سنگم پر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب افغانستان کی یہ جو نئی طالبان کی سرکار آئی ہے وہاں پر، اس کو مسلم دنیا میں ریکگنائز کرنے کے ایک طرف تو اٹیمپٹ جاری ہیں، وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں مسلم دنیا سے ریکگنیشن حاصل کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی افغانستان کو جو ایک فائنینشیل ایشوز درپیش ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بھی اٹیمپٹس کیے جا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ایک میسو میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس میٹنگ میں یوں سمجھیں کہ پوری مسلم دنیا موجود ہوگی، پوری مسلم دنیا کے تقریباً سبھی مسلمان ملک پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں ہوں گے، ان کے نمائندے، ان کے ریپرزنٹیٹیو ٹاپ لیول کے اسلام آباد میں ہوں گے۔ او اے سی کا ایک ایکسٹرا آرڈنری اجلاس 17 دسمبر سے ہونے جا رہا ہے، جس میں صرف افغانستان ڈسکس ہوگا۔ اسپیشلی افغانستان کے لیے یہ ایک اجلاس ہو رہا ہے، تمام مسلمان ملکوں کے فارن منسٹرز آ رہے ہیں، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ تقریباً 10 سال کے بعد بنگلہ دیش سے بھی ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان جا رہا ہے، جو کہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ انڈیا کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی بنگلہ دیش اور پاکستان کے ریلیشنز گرو ہو رہے ہیں ٹائم کے ساتھ، یعنی ان پر وہ اثر نہیں پڑ رہا جو کہ پہلے انڈیا کی وجہ سے پڑ رہا ہوتا تھا۔ بنگلہ دیش کے اسٹیٹ منسٹر آف فارن افیئرز محمد شہریار عالم اور مسعود بن مومن، جو کہ بنگلہ دیش کے فارن سیکریٹری ہیں، یہ دونوں وہاں موجود ہوں گے اسلام آباد کے اندر۔ مسلم دنیا کے باقی فارن منسٹرز کے ساتھ بنگلہ دیش کے بھی یہ جو ڈگنیٹریز ہیں یہ موجود ہوں گے۔ مین جو چیز فوکس میں رہے گی اس اجلاس میں وہ یہی رہے گی کہ اب تک افغانستان کی خود کی اکانومی جیسا کہ جنگوں کی وجہ سے تباہ ہو کے رہ گئی ہے، اور امریکہ اس ملک کو اپنی ایڈ کے ذریعے چلاتا رہا ہے۔ 75% جو ان کی انکم ہوتی تھی امریکہ کے ٹائم میں، یہ ایڈ ہوتی تھی جو کہ امریکہ ہی دیتا تھا، لیکن اب جیسا کہ وہاں پر نظام بدل گیا ہے، سرکار دوسری آ گئی ہے، اسی لیے کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پر پیدا نہ ہونے پائے، اور اس کے لیے پھر مسلم ورلڈ کو مل کے افغانستان کو اپنوں پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے یہ ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر۔ وائس آف امریکہ پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کو کوٹ کرتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ دی آبجیکٹو آف ارینجنگ دا کانفرنس از ٹو ڈرا دا انٹرنیشنل اٹینشن ٹو دا ہیومینیٹیرین کرائسس دیٹ از نیدر ان دا انٹرسٹ آف افغانستان نور دا ورلڈ ایٹ لارج اینڈ کین اونلی بی اوورٹیڈ تھرو کلیکٹیو ایفرٹس۔ اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر افغانستان کو اب اکیلا چھوڑا گیا تو یہ ایک ہسٹوریکل مسٹیک ہوگی، دنیا ایک ہسٹوریکل مسٹیک کرے گی اگر اب کی بار دوبارہ ان کو اکیلا چھوڑا گیا تو۔ اچھا، پورے مسلم ورلڈ کے علاوہ افغان طالبان خود بھی اس میٹنگ میں شامل ہوں گے، اور اس میں ہیوج لیول کی ایک گیدرنگ ہو رہی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا پورا مسلم ورلڈ ہے یہاں پر، تو فور شور افغانستان کے لیے اچھے ریزلٹس نکل سکتے ہیں اس میں، اور افغانستان کی جو نئی سرکار ہے اس کو مسلم ورلڈ میں ریکگنیشن ملنے میں بھی یہ کانفرنس مدد دے سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے روس، چین، امریکہ، فرانس، یو کے اور یونائٹڈ نیشنز اور ورلڈ بینک، ان سبھی کو بلایا ہوا ہے، یہ سب بھی ہوں گے۔ ویسے انڈیا کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا، انڈیا کا نام سامنے نہیں آیا، وہ ہوں گے نہیں ہوں گے نو بڈی نوز، کہ ان کو بلایا ہے کسی نے نہیں بلایا، اگر بلایا ہے تو وہ کونے میں بیٹھے رہیں گے کسی چپ کر کے، جیسے بیک بینچرز نہیں ہوتے کلاس میں، پیچھے پیچھے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، مطلب بالکل جو پڑھائی میں نکھٹو ہوتے ہیں نا وہ پیچھے بیٹھتے ہیں، بالکل جان بوجھ کے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ تو کیا انڈیا بھی بیک بینچرز میں شامل ہوگا؟ تو اس کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے، ذکر سامنے نہیں آیا۔ بنگلہ دیش کا اس اجلاس میں ہونا بنگلہ دیش کو افغانستان کی سچویشن کو قریب سے سمجھنے میں ہیلپ کرے گا، شیورلی،
کیونکہ سارے مین اسٹیک ہولڈرز یہاں پر موجود ہوں گے نا، افغان طالبان خود بھی ہوں گے اور دوسرے بھی ملک ہوں گے، بنگلہ دیش کے لائک مائنڈیڈ بھی ہوں گے، سارے ہوں گے. تو یہ کانفرنس بنگلہ دیش کو افغانستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہوگی. اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کانفرنس میں یہ بنگلہ دیش کو ہیلپ ملے گی کہ آگے چل کر طالبان کی سرکار کو ایکسیپٹ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، یہ سب بھی اس کانفرنس میں ایک بنگلہ دیش کو ہیلپ کر سکتا ہے یہ سب ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. اچھا، پاکستانی کیپٹل اسلام آباد میں 3 دن کے لیے ہالیڈے اناؤنس کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے اتنا بڑا میسیو ایونٹ ہے، پوری مسلم ورلڈ ہے وہاں پہ، تو وہ کیپٹل جو ہے پاکستان کا، اس کو 3 دن کے لیے ہالیڈے ہے. اس میں 41 ایئرس کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان میں کوئی اس لیول کا اتنا میسیو ایونٹ ارینج یعنی پاکستان کر رہا ہے، جس میں 57 مسلمان ملک ہیں اور عالمی طاقتیں ساری ایک ساتھ موجود ہوں گی، رشیا، چائنا، سارے کے سارے. یہ ایونٹ ایک طرح سے پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑی بھرپور قسم کی اسٹریٹجک پاور رکھ رہا ہے کہ اس بڑے لیول کے ایونٹس وہ اگر ارینج کروا رہا ہے تو دیٹ مینس دے ہیو گاٹ سم تھنگ. پاکستان کا ماننا ہے کہ یہ ایونٹ اصل میں افغان طالبان اور دنیا کے بیچ کی جو دوری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے امپورٹنٹ ثابت ہوگا. اور اگر یہ دوریاں ختم ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز جو بھی ہیں، جیسے کہ بنگلہ دیش کے اندر بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس ہوں گی کہ ان کو کریں ایکسیپٹ نہیں کریں، ان کا طرز حکومت کس طرح کا ہوگا، یہ ساری جو مس انڈرسٹینڈنگس ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہیں، ان میں بھی کچھ بہتری آ سکتی ہے اس طرح کی ایونٹس میں. تو پاکستان کہتا ہے کہ یہ سارے جو ایونٹس ہیں نا اصل میں افغان طالبان اور دنیا کے بیچ کی دوری کو ختم کرنے کے لیے امپورٹنٹ ثابت ہوں گے. ایرانی نیوز ایجنسی ارنا، بڑی ہی ان کی ریپیوٹیڈ نیوز ایجنسی ہے، یہ خبر لگا رہے ہیں کہ OIC فارن منسٹرز میٹنگ ٹو ٹیک پلیس ان پاکستان وتھ فوکس آن افغانستان. ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ انڈین ڈپلومیٹس نے بھی کئی اٹیمپٹ کیے ہوئے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں. کس لیے؟ OIC میں آنے کے لیے. OIC اب دیکھیں کہاں مودی صاحب کا ہندو راشٹرا ہندوتوا اور کہاں OIC مسلمان ملکوں کی تنظیم. اب یہ بھی دن دنیا نے دیکھنے تھے کہ انڈیا OIC میں آنے کے لیے اٹیمپٹس کرتا رہا ہے، چھپ چھپا کے، بیک ڈور ڈپلومیسی، خاموشی کے ساتھ ہمیں بھی لو بھائی، ہمیں بھی کھلاؤ، ہمیں بھی ڈالو اس میں. اچھا، انڈیا اس کا ریزن یہ دیتا رہا ہے کہ ہندو راشٹر سب کچھ تو چلے ٹھیک ہے نا، لیکن 25 کروڑ مسلمان بھی تو ہیں نا ہمارے اندر، تو ہمیں بھی ڈالیں نا OIC میں. اصل میں انڈیا کا یہ ایک اس میں اٹیمپٹ رہی ہے کہ اگر ہم OIC میں آتے ہیں تو مسلم ملکوں کے ساتھ ہم بڑے اچھے ریلیشنز بنا سکتے ہیں، سارے مسلم ملکوں کے ساتھ، اور یہ پھر ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں مسلم ورلڈ میں، یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ سارا انڈیا کا پلان پاکستان سینٹرک پلان رہا ہے، لیکن بات بنی نہیں. انڈیا نے یہ جو کہا کہ ہمارے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں تو ہمیں بھی OIC میں لیں، تو خاموشی سے ان کو بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ چچا ایسے تو دنیا کے ہر ملک کے اندر مسلمان ہیں، دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے ہی نہیں جس میں مسلمان نہیں ہے، تو پھر ہم کیا OIC سے یونائٹڈ نیشنز بن جائیں، سب کو ڈال دیں OIC میں، ختم ہو جائیں OIC، UN بنا دیں خود کو، ساری دنیا ڈال دیں اس میں، ہر جگہ دنیا میں مسلمان ہیں تو سب کو ڈال دیں کیا اس طرح. نیوردلیس 2019 میں پھر بھی انڈیا گیسٹ کی حیثیت سے اس فورم میں آیا ضرور تھا، لیکن کشمیر کا ذکر ہو گیا اس میں مترو. انڈیا ادھر بیٹھا ہوا ہے اور پھر کشمیر کا ذکر ہو گیا، اور پھر کشمیر کے ذکر کی وجہ سے مزہ کرکرا ہو گیا تھا انڈیا کے لیے ایک طرح سے. لیکن نیوردلیس دس از اے بگ اسٹیپ فار دی بیٹرمنٹ آف افغانستان، اور شیورلی اس کے اچھے ریزلٹس افغانستان کے فیوچر پر ضرور مرتب ہوں گے.